وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیسے سے مراد انہوں نے قدرت پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف ہم کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں اور اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ سر یہ منظر آپ فزیکلی جو بندہ دیکھ لے وہ تو پوری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ ایون آپ دیکھیں یہ نیشنل جغرافک چینل کے اوپر جو وہ فاسٹ موونگ کر کے ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں جس میں زمین سے ایک دانے سے کومپل پھوٹتی ہے، پھر اس طرح کرتے ایک پورا پودا بنتا ہے یا ایک پھول کھلتا ہے، وہ بھی بندہ دیکھ کے ایک بار حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ خود بخود نہیں ہو رہا سر، کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ لیکن وہ جب چونکہ بندہ ایک دم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا سب کچھ سامنے اس طریقے سے، وہ فلم کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا اس کے اگینسٹ نیشنل جغرافک پہ آپ کو بہت تیزی سے ہونے والے کاموں کی ویڈیو نا سلو کر کے دکھائیں گے، وہ بھی جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بار پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے پرندے بھی ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر 25 دفعہ پر پھڑپڑا لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کی تو ایک ایک ہڈی پسلی لاگو ہو جائے۔ تو وہ جب انہی پرندوں کو سلو میں دکھاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے پرفیکشن سے وہ کر رہے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ محکم لیول کا ہو، پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں۔ تو اب جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا، تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے رب، میرا ایمان ہے، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو کوئی بے سکونی تھی، نہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان حق الیقین تک پہنچتا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ جی فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ وہ دھواں نہ دیکھ رہے ہو، صرف سنی ہوئی خبر ہو، تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ یعنی ایک سکہ راوی نے خبر دی ہے مجھے، میرے علم میں ایک بات آ گئی، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں دھوئیں کو اور پھر اس کے قریب جائیں اور آگ نظر آ جائے فزیکلی، تو اسے کہا جاتا ہے عین الیقین۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ ہی رکھ دیں اس کوئلے کے اوپر تو پھر آپ حق الیقین تک پہنچیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے، پھر جب میں ایک بار وہ منظر دیکھ لوں گا تو مزہ آ جائے گا۔ جس طرح کتنے لوگ ہیں ویڈیو میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جب وہ فزیکلی وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا فرق ہے تو آپ کو کہیں گے یار زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ پرانے لوگوں کے لیے تو صرف علم الیقین تھا خانہ کعبے کا ہونا، ہمیں عین الیقین اس حوالے سے کہ ہم لائیو ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں اور حق الیقین وہاں جا کے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اطمینان رکھتا ہوں اے اللہ، یعنی میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، میرا یقین تو ہے کہ تو مردے کو زندہ کرے گا لیکن دل کے اطمینان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے میں تمہیں یہ قدرت کا اپنا شاہکار دکھاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح وہم نکالا ہے، اگر کسی کو تھا نا مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پال لو۔ اب لوگ اس چکر میں پڑ گئے یہ پرندے کون سے تھے؟ سر کوئی بھی ہو،
کوئی کہتے جی وہ ایک کبوتر تھا جی، ایک جو ہے وہ مرغی تھی جی، ایک چیل تھی، ایک چاروں ہی کبوتر ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاروں ہی مرغیاں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہ رہا کہ وہ جانور کون سا اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا ہے. اللہ نے تو سارے زندہ کر لینے. 4 پرندے پال لو اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس پالے ہیں تو ان کو ذبح کر دیا تو میں زندہ کر دوں، نہیں، وہ پرندے تم اپنے ساتھ مانوس کرو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں یہ وہی پرندے ہیں کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آئیں. نیا پرندہ تو نہیں آئے گا آواز کے اوپر. ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو نئے پرندے کو بھی بیچ سکتا ہے، لیکن انسان کو آخری درجے تک انہوں نے جب کہا نا کہ یا اللہ دل کا اطمینان لگا، میں پھر پورا اطمینان تیرا کرانا. 4 پرندے پال، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر، پھر جتنے وہاں تجھے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان کے یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد چاروں کو مکس کر کے ان پہاڑوں کے اوپر رکھتے. یہی آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ قیمہ کیا ہے، قیمہ بھی چاروں کا مکس ہو گیا اور سارے پہاڑوں میں کچھ یہاں ڈال دیا، کچھ گوشت ادھر، کچھ ادھر ادھر، ان کا ایک ایک ٹکڑا چاروں پہ رکھتے. پھر تو انہیں بلا، تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. مرے ہوئے پرندے وہ خود ان کا گوشت مکس ہوا، وہ اپنے جناب چل کے تو ان کے پاس آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. خوب جان لینا کہ یقیناً اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر کام کرنے پہ غالب ہے. لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ غیب کے اوپر ایمان لانے پہ ہی آپ کو انعام ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں. یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئی ہیں. یا وہ جیسے مکئی کی آپ کو پتا ہے نا، ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں. اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے. آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپوں کا. حالانکہ سورہ الانعام میں آیا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کے بدلہ ہی اس کے 1 گنا کے برابر ہی بدلہ لیں گے اس سے. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. اور اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کی، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا. 7000 گنا بھی کر سکتا ہے، اللہ کو پوچھ سکتا ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے نا، منافقین جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان، تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں. سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں 1000 روپیہ دیا، یہ کمال نہیں ہے. ایک بندے نے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیے، یہ کمال ہے، کیونکہ اس نے تو 50% دیا. اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی قیامت والے دن، گنی نہیں جائیں گی. لاکھ والے سے کہا جائے گا تو نے 50,000 کیوں نہیں کیا؟ 10 والے نے تو 50,000 کر دیا تھا. آپ کی نظر میں اس نے 5 روپے کیے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس نے 50,000 کیے ہیں. تو نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزن ہی ہے. اللہ ہی اللہ جی. یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے 700 اونٹ بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بڑھ کے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی وہی کچھ تھا، اس نے تو سب کچھ لوٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے. 2 شرطیں لگا دی ہیں، احسان نہیں جتائیں گے اور دوسرا ٹونٹ نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اسی لیے یہ ایگریڈ اپان اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جناب، اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا، تو بھئی آپ نہ بتائیں، آپ عیدی کر کے دے دیں، گفٹ کر کے دے دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے. اور ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیں مال خرچ کرنے پہ ہی، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، ہاں نماز پڑھنی ہے، فرائض ضرور اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ وہ تو آپ نے پوری کرنی. اس کے بعد سر اس کے بعد بھی جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے. لے جی مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کسی سے اخلاق سے بات کر لینا. اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یار چھوڑو، اللہ کے لیے معاف کیا. اللہ فرماتا ہے یہ عمل جو ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے اس مال سے جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ کسی کو. یعنی مال خرچ کر کے اس پہ احسان جتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے بہتر تھا کہ تم اسے مال نہ دیتے، اس کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول ہی بول لیتے کہ اللہ تیری یار مشکل آسان کرے. پروفیشنلز کو بھی جھڑک نہیں آپ سکتے، یہ دعا دے کے رخصت کریں. میں نہیں کہتا پروفیشنل کو آپ ضرور دیں، البتہ کوئی ایسا پروفیشنل ہے جو معذور ہے پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے اوپر بھیک والا معاملہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا. اور اگر اس کے بغیر کوئی کر رہا ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بغیر کسی ریزن کے بھیک مانگتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس حال میں اللہ کے حضور آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. جی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سوال کرنے کی اتنی ہمیں ترغیب دلائی کی، ممانعت کی کہ کسی سے آپ نے احسان نہیں لینا. کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا اور اس کی چابک زمین پہ گر گئی ہے تو کسی سے نہیں کہتا تھا یار یہ اٹھا دے، کہ کہیں اللہ کے حضور سوال کرنے میں شمار نہ ہو جائے. وہ نیچے اترتا تھا اٹھا کے اوپر. سر یہ سوال کرنا ہے، یعنی صحابہ کرام کے تقوی کا لیول یہ تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلم والا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ سب کو اس نے دیا ہوا ہے، اور حلم اتنا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا اور یہ اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو زمین میں نہ دھسا دیا جائے، لیکن اس کا حلم ہے، برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈھیل دو، لیکن یہ برداشت اس نے کتنا عرصہ کرنا ہے؟ آپ کی موت تک، اس کے بعد تو اس نے نہیں چھوڑنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے اہل ایمان، اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر مت باطل کر لو، ضائع کر لو۔ پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اتنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اینڈ پہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اس کی مثال یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کہ لوگوں کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی چکنی چٹان ہو، اس کے اوپر مٹی ہو، ایک چٹیل پتھر ہے جسے ہم ٹینچر پتھر کہتے ہیں، بہت بڑا، اور وہ چکنا ہے جس پہ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، اس کے اوپر مٹی کی لیر چل گئی ہے، اوپر سے پانی گرا، آہستہ آہستہ مٹی جمع ہو گئی، پھر اچانک اس پہ زور سے بارش پڑے اور وہ مٹی اس پتھر کو چھوڑ کے الگ ہو جائے اور پھر سے پتھر چکنا سامنے نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جس طرح مٹی اس کے اوپر سے سلپ ہو کے ضائع ہو گئی نا، اب مٹی نہیں رہی اس کے اوپر، مٹی رہے گی تو کل کو کوئی بیج گرے گا تو کچھ اگ آئے گا۔ اللہ تو ہمارا جس طرح مٹی ضائع ہوئی ہے نا تیز بارش سے، اس طرح جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا، اس کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ ریاکار کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طور پہ جو دنیا میں انہوں نے کمایا تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کما لیا، لیکن زیرو سے ملٹیپلائی، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ناشکروں کو۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور مثال ان لوگوں کی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے کہ ان کے دل پختہ ہو جائیں، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کے حضور مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال تو اس جنت کی سی ہے جو کہ ایک بلند سرزمین پہ ہو، ربوہ، ایسا باغ جو ایک اونچی جگہ پر ہو، جہاں پر زور کا می ہو تو وہ باغ دگنا پھل لے کر آئے۔ خوبصورت، جس طرح ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، اونچی جگہ پہ باغ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بارش بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھل بھی دگنا لے کے آتا ہے، یہ مثال کے طور پہ۔ اور اگر بالفرض بارش بھی نہ ہو تو شبنم ہی ایسی ہو وہاں پر کہ اس کے ذریعے بھی وہ باغ اگ جائے، نیچرلی، بغیر بارش کے بھی، صرف شبنم کے قطروں سے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو ریگستان میں تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ تو شبنم کے قطروں کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت جو بہار نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یا تو ڈبل پھل ہے یا سنگل پھل بھی ملنا ہی ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو؟ بڑی پیاری اور بڑی رکت والی یہ مثال اللہ نے دی ہے، دل سوز۔ کسی کی خواہش ہوگی کہ اس کا ایک باغ ہو، کھجور اور انگور وہاں پہ ہوں، اس کے نیچے نہر بھی بہتی ہو اور وہاں ہر طرح کا پھل بھی اگتا ہو، یعنی اس کا سورس، پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے، سورس آف انکم وہی ہے،
آج بھی جو لوگ کسان ہیں ان کا سورس آف انکم تو یہی ہے نا. اور حالت یہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں, یعنی بوڑھا ہو چکا ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, اور ایک ہی باغ ہے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا. ہو کیا کہ اچانک ایک بگولا آئے آگ کا اور وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کرتے. تو اس بوڑھے کے اوپر کیا گزرے گی کہ میں اب مر گیا, میرے بچے کس طرح کھائیں پیئیں گے, ایک ہی میرا سورس آف انکم تھا. سر اس کی آج کل آپ مثال دیکھتے ہیں نا, کئی ان لوگوں کی فیکٹریاں جل جاتی ہیں, دکانیں جل جاتی ہیں, راس المال ہی ختم ہو گیا, وہ چارے اب کیسے دوبارہ سے کریں گے. تو اللہ تو مارا ہے کہ تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی اگر یہ اچانک تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے. تو یہ اللہ نے مثال دی اس شخص کی کہ اس نے بڑی محنت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا. جس طرح وہ زیرو پہ آ جاتا ہے نا موت کے وقت, اس طرح تمہارا وہ مال بھی زیرو پہ آ جائے گا اگر ریاکاری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کیا یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے کیا. بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کر سکو, غور و فکر کر سکو. اس کے بعد بندہ کیا اس پہ کومنٹس کرے, کتنی واضح آیات ہے.